تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. تلنگانہ کے وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ریاستی حکومت جلد ہی اقلیتوں کے لیے ایک مالی امداد کی اسکیم نافذ کرے گی جو بینک کی منظوری کے بغیر 1 لاکھ روپے فراہم کرے گی. شہر کے جلویہار میں منعقدہ اقلیتوں کے پروگرام میں ہریش راؤ نے کہا اس سلسلے میں ایک سرکاری حکم جیو 1-2 دنوں میں جاری ہونے والا ہے. ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر محمود علی کی درخواست کے بعد چیف منسٹر نے مجھے 2 دن میں فائل کو آگے بڑھانے کا حکم دیا. اسی طرح ایک اسکیم ریاست میں پسماندہ طبقات کے لیے پہلے ہی نافذ العمل ہے کے لیے. یہ اسکیم 18 سے 55 سال کے BC/SC عمر کے دستکاروں اور پیشہ وارانہ برادریوں کے 1 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کرتی ارکان کی ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے دعویٰ کیا ہے کہ منی پور میں خواتین کی برہنہ پیریڈ کی ویڈیو پر PM مودی نے رد عمل ظاہر کیا کیونکہ اس کے وائرل ہونے اور عوام میں غم و غصہ پیدا ہونے کے بعد انہیں ایسا کرنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ شامل کرتے ہوئے کہ نسل کشی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا انصاف تبھی ہوگا جب منی پور کے CM بیرن سنگھ کو ہٹایا جائے گا اور وزیر اعظم CBI انکوائری کا حکم دیں گے. موسلادھار بارش کے پیش نظر GHMC حدود میں تمام سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو جمعہ اور ہفتے کو تعطیل کا اعلان کر دیا گیا. ادویات اور دودھ کی فراہمی جیسی ہنگامی خدمات کو اجازت ہوگی. چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی شروع کریں. انہوں نے محکمہ لیبر کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں کہ نجی کمپنیاں بھی اپنے متعلقہ دفاتر میں 2 دن کی تعطیلات کا اعلان کریں. معروف ماہر اقتصادیات و مبصر مارٹن وولف نے اپنے ایک حالیہ کالم میں لکھا ہے کہ مغربی قائدین ہندوستان کے سلسلے میں سنجیدہ پیش گویاں کر رہے ہیں. ان کے مطابق ہندوستان دراصل ممکنہ طور پر ایک ابھرتی ہوئی عظیم قوت بن جانے کے امکانات کا حامل ملک ہے اور اس کی معیشت 2050 تک امریکہ کی معیشت کے حجم کے مساوی ہو جائے گی. مسٹر وولف نے فائنانشل ٹائمز میں تحریر کردہ ایک کالم میں کہا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک سال میں یا اس سے بھی آگے فیکس 5% کی بقدر GDP نمو برقرار رہنے کا اہل ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ 2050 تک جاری رہنا چاہیے. سیما حیدر جو مئی میں نیپال کے راستے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی مارچ میں بھی نیپال پہنچی تھی. پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ 10 مارچ کو وہ 15 دن کے سیاحتی ویزے پر متحدہ عرب امارات سے کھٹمنڈو کے ہوائی اڈے پر پہنچی اور 17 مارچ کو واپس آئی. اس کا عاشق سچن مینا 10 مارچ کو کھٹمنڈو پہنچا. وہ 17 مارچ تک ایک ہوٹل میں ٹھہرے. تحقیقات کا انکشاف. وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور کے واقعے پر گہرا دکھ ظاہر کرتے ہوئے اپوزیشن کے سوالوں کے درمیان اس واقعے پر سخت موقف اختیار کیا اور کہا کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مہذب معاشرے کے لیے شرمناک ہے, اس لیے ان واقعات کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. مودی نے مانسون اجلاس کے آغاز سے عین قبل آج نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں جمہوریت کے مندر میں کھڑا ہوں اور منی پور میں جو واقعہ سامنے آیا وہ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے شرمناک ہے. عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ منی پور پچھلے کچھ مہینوں سے جل رہا ہے, وہاں تشدد ہو رہا ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, خواتین پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن بیرون ملک دورے سے وزیر اعظم مودی کو فرصت نہیں ہے. کانگریس کی ترجمان سپریا شرینتے نے منی پور میں 2 خواتین کی برہنہ پیریڈ کے ویڈیو پر PM نریندر مودی کے تبصرے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ PM مودی کا خطاب 8 منٹ سے زیادہ کا تھا لیکن منی پور کے لیے ان کے پاس صرف 36 سیکنڈ تھے. یہ شامل کرتے ہوئے کہ PM مودی نے اس کے بجائے راجستھان اور چھتیس گڑھ کو تانا دیا. انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ کیا واقعی وزیر اعظم کو اس واقعے کے بارے میں نہیں معلوم تھا. سماجی انصاف و تفویض و اختیارات کی وزارت سماج کے پسماندہ اور محروم طبقات جیسے SC, OBC, EBC, DNT, ٹرانسجنڈر, بزرگ شہریوں, صفائی کرمچاریوں وغیرہ کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. ان خیالات کا اظہار مرکزی وزیر برائے سماجی انصاف و تفویض اختیارات ڈاکٹر وریندر کمار نے یہاں کیا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا WFI کے سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کو دہلی کی ایک عدالت نے جمعرات کو 6 نامور خواتین پہلوانوں کی مبینہ جنسی ہراسانی کی شکایت پر درج معاملات میں کچھ شرائط کے ساتھ باقاعدہ ضمانت دے دی. فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے.